بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکہ کے عام لوگوں کو اعلانیہ دعوت حق دینے کے بارے میں اور اس کے رد عمل میں ابو لہب کی جہالت کے مزید واقعات بیان کریں گے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت حق۔ ناظرین کرام، قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے بعد جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ماندہ قریش کو دعوت حق دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بآواز بلند کہنے لگے، اے قریش کے لوگو، اے قریش کے لوگو۔ لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو سب جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے عقبی دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، سب نے کہا۔ ہم نے تم کو بارہا آزمایا ہے اور ہمیشہ سچا پایا ہے۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تمام شاخوں کو نام بنام مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اے قوم قریش، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اس عذاب سے ڈراؤں۔ یاد رکھو، جب تک تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے، میں تمہارے لیے نہ دنیا کے کسی فائدے کا مالک ہوں اور نہ آخرت میں تم کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔ ابو لہب بھی یہاں پہنچا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ترجمہ، تو ہلاک ہو جائے، کیا یہی کچھ سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، مگر رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی توہین گوارا نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے الفاظ مزید اضافے کے ساتھ اسی پر لوٹا دیے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ بھی واضح کر دیا کہ بروز قیامت اس کا مال و منال اس کے کسی کام نہ آ سکے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ نہ جانے ابو لہب کو جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت کیوں تھی۔ اس کی بیوی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ خاردار شاخیں لاتی اور جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بکھیرتی رہتی۔ ایک دفعہ اسی طرح لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی کہ اچانک رسی کا پھندا گلے میں پڑ گیا اور دم گھٹ کر مر گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کا تو گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ ہمہ وقت جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، دکھ دینے اور آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی جدوجہد میں مصروف رہتا تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ذوالمجاز کے بازار میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو نجات پا جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک شخص آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا، لوگوں، یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جانا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ معلوم ہوا گستاخ رسول وہ بد نصیب ہے کہ اس کو ارحم الراحمین کے دامان رحمت کے نیچے بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔